جی قیصر صاحب مبارک ہو, ضمانت منظور ہوگی آپ کی بھی, کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ چہرے کے تاثرات نہیں, اصل میں عدالت کو سے ہم انصاف مانگتے ہیں, اور جو کنسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا اور بیسک ہیومن رائٹس پروٹیکٹ کرنا عدالت کا کام ہے, اور ہم اس لیے عدالت کا رجوع کرتے ہیں اور عدالت کا رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ جب ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تو ملک تب آگے بڑھتا ہے. سر, پرویز خٹک نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں, تو آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ بس کس کی مرضی ہے. ہمارا پرانا دوست تھا, ہم نے اچھے وقت گزارے ہیں, بس وہ جس طرح اس کو سوٹ کرتا ہے, اس کا اپنا راستہ ہے, ہمارا اپنا راستہ آپ سے ہے. کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ نہیں, کوئی رابطہ نہیں ہے, تقریباً 1.5-2 مہینے سے تو کوئی رابطہ کون سا بڑا نام گرفتار ہوئے ہیں سر, اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ وہ قابل مذمت ہے, اور یہ انکانسٹیٹیوشنل ان لافل ہے. سر, کتنے لوگ پرویز خٹک کے ساتھ جا رہے ہیں؟ کوئی بڑا نام بھی ہے جو پرویز خٹک کے ساتھ جا رہے ہیں؟ یار یہ آپ خود پوچھیں, مجھے کیا پتہ ہے. سر, یہ تو بتاؤ کہ تحریک انصاف کے کتنے لوگ توڑنے میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں اب تک؟ مجھے کوئی علم نہیں ہے. تو آپ کی خان صاحب سے بات شاید ہوتی ہے؟ آپ بالکل ریگولر رابطہ ہوتا ہے, اور واٹس پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ شاندار ہے, اور جو بھی کرے 2/3 میجارٹی سے جیتیں گے, اور ان کی جتنی بھی حربی ہے ناکام ہوں گے. پابندی لگی. وزیر اعظم آپ کا کون ہوگا سر؟ خان صاحب تو نائل ہونے جا رہے ہیں, جو بتایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ آپ جو ہے نا نجومی بھی ہیں, اور آپ کے پاس بڑے علم بھی ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ٹوٹل 8 کیسز لگے تھے. ایک کیس ان کی وائف کا بھی تھا. تو شاخانہ کے کیس میں خواجہ عارف صاحب نے جو ہے دلائل دیے, اور چونکہ آفس نے کیس پہ آبجیکشن لگائے تھے جو انتہائی نامینل آبجیکشن تھے, بہرحال چیف جسٹس صاحب نے باوجود جو ہیں وہ آبجیکشن سسٹین کیے ہیں. ہمیں امید ہے کہ فاضل عدالت جو ہیں وہ چونکہ مقدمے میں بڑی ارجنسی ہیں, اس میں ٹرانسفر اپلیکیشن بھی موو ہوئی ہے. دوسری طرف جو جج صاحب ہیں اس نے روزمرہ کی بنیاد پہ ڈیلی بیسس پہ جو ہیں وہ ٹرائل کر رہے ہیں, اور آج بھی کیس کمپلیکس میں فکس ہیں. تو امید ہے کہ کل تک وہ کیس جو ہیں ہیئرنگ کے لیے فکس ہو جائے گا. بقایا جو 7 کیسز تھے اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے پیش ہوا. یہ کیسز جو ہیں ایڈیشنل سیشن جج صاحب سپرا صاحب کی عدالت میں جو پری اریسٹ بیل پٹیشنز ہیں ان کی منتقلی کسی دوسری عدالت کو اس بنیاد پہ ہم نے درخواست دی ہے کہ چونکہ فاضل ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے جو کوئی کیوز تھے اور جن کو بھی اسی طرح رول اسکرائب ہوا تھا, جس میں ایک اسد قیصر صاحب بھی تھے, 109 کے تحت جو ہیں رول اسکرائب ہوا تھا. شاہ محمود قریشی صاحب تھے, اسد عمر صاحب تھے, اسد قیصر صاحب تھے, اس کے علاوہ کوئی 8 اور ایکیوز تھے. لیکن سملر رول وہی خان صاحب کو بھی اسکرائب ہوا ہے. سپرا صاحب نے جو ہیں دونوں کیسز چیئرمین پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں وہ اس نے کسی اور تاریخ کے لیے فکس کیے, اور بقایا ایکیوز کی انہوں نے ایک اور ڈیٹ کے لیے فکس کر دی ہے. عدالتی پریکٹس یہ ہیں کہ اگر کسی ایک ایف آئی آر میں سیم ایکیوزڈ ہو تو ان کی بیلیں قانون کہتا ہے کہ 1 روز میں فکس ہوں گی اور اکٹھے ڈیسائیڈ ہوں گی. انہوں نے ان کی بیلیں خارج کر دی, اور ہماری بیل جو ہیں وہ 19 کو ٹیک اپ ہوئی. تو 20 تاریخ کو وہ انہوں نے خارج کر دیا, اور ہماری تاریخ 19 تھی, تو ہمیں ڈیٹ دی آگے, اور 20 کو ان کی بیل پٹیشنز خارج کر دی. تو جب نیکسٹ ڈیٹ آئی 4 تاریخ, تو عدالت کو ہم نے کہا کہ چونکہ آلریڈی سملر رول پہ آپ کوئی کیوز کی بیل خارج کر چکے ہیں جسے آپ نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے, تو لہذا جہاں مائنڈ ڈسکلوز ہو جاتا ہے تو پھر یہ دیوار پہ لکھا ہوتا ہے کہ عدالت نے وہ اپنے ہی آرڈر کو فالو کرنا ہے, کیونکہ رول آف کنسسٹنسی ہے. فاضل جج صاحب نے جو ہے اتفاق نہیں کیا ہم سے. ایک اور بھی اس میں ریزن پھر سامنے آئی, وہ یہ تھی کہ جب آرڈر ملاحدہ کیا گیا, جو کوئی کیوز کی بیل انہوں نے خارج کی ہیں, تو وہ صرف اس گراؤنڈ پہ خارج کی ہے کہ چونکہ جو کوئی کیوز تھے وہ پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے, اور چونکہ فاضل جج صاحب نے لکھا ہے کہ اس میں ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک ہوا تھا, تو اس وجہ سے انہوں نے خارج کر دی. نہ تو ملٹری انسٹالیشن کا کیس فاضل جج صاحب کے سامنے تھا, اور نہ یہ کوئی ضمانت خارج کرنے کی وجہ ہے کہ کوئی کسی پارٹی کا لیڈر ہے. انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس لیڈر یا اس ملزم کے خلاف کیا ایویڈنس ہے جو اس آرڈر میں ڈسکس نہیں ہوئی. تو ان 2 وجوہات پہ ہم نے ہائی کورٹ میں یہ 7 پٹیشن دائر کی.
آج وہ کیسز بھی ٹیک اپ ہوئے، اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے بایو میٹرک نہیں ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ ایفیڈیوٹ جو ہیں وہ میں نے اپنے دیے تھے۔ فاضل جج صاحب نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ آبجیکشن ریموو کر دیں، ہم انشاءاللہ ریموو کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کل یا زیادہ سے زیادہ پرسوں تک یہ کیسز بھی چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں لگ جائیں گے۔ ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ آج توشہ خانہ کیس جو ہیں وہ کمپلیکس میں لگا ہوا ہے، ہم وہاں جائیں گے اور جج صاحب کو انفارم کریں گے کہ چونکہ آپ کے حوالے سے ہم نے شکایت کی ہے اور ٹرانسفر اپلیکیشن دی ہے، تو یہ کیس آپ سماعت نہ کریں۔ تو پھر آگے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ Ahora